بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اوریپیا۔ جو بھی تھا زرجان کے لیے اپنی ماں کا اس لحاظ سے سوچنا بہت اچھا اور اچھوتا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ آپ شیری سے مل چکی ہیں؟ نہیں، البتہ میں غائبانہ طور پہ اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پھر آپ ہنی سے اس ٹاپک پہ کھل کے بات کر لیں۔ زرجان سمجھ چکا تھا کہ ان کے جاسوس انہیں ہر طرح کی معلومات بہم پہنچا دیتے تھے۔ ان کی واقعی 4 آنکھیں تھیں، 2 ادھر تھی اور 2 ادھر۔ عنقریب میرا ارادہ ہے کہ ہنی سے ملنے امریکہ چلی جاؤں، انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ آپ ہنی کو پاکستان کیوں نہیں بلوا لیتی؟ کچھ عرصہ اسے یہاں ہمارے ساتھ بھی رہنا چاہیے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ انشاءاللہ صرف کچھ ماہ تک وہ ہمارے ساتھ ہوگی، وہ خود سوچ کے دھیرے سے مسکرا دی۔ میں اپنے بچوں کی خوشیوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی، وہ گویا خود سے عہد باندھ رہی تھی۔ اور تم سناؤ، ان لوگوں سے روابط میں کوئی کمی نہیں آئی؟ ماں نے نہ خیال آیا تو پوچھنے لگی، لہجے میں ناگواریت نہیں تھی۔ زرجان کو پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ماما اور ان لوگوں کا ذکر اتنے نرم الفاظ میں کریں، حیرت ہے۔ وہ بھی اختیار سوچے چلا گیا۔ زرجان، انہوں نے چٹکی بجا کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی مما، وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ کیا حال ہے تمہارے تایا جان کا؟ ان کا لہجہ طنزیہ تو نہیں تھا مگر زرجان کو طنز ہی لگا۔ اب پہلے سے بہتر ہیں؟ تم ان کا چیک اپ وغیرہ کرواتے ہو؟ ایک اور سوال۔ جی، تم بھی کبھی کبھی ان کی طرف چکر لگا لیا کرو، اگر فائنینشلی پرابلم ہو تو ان کا خیال رکھا کرو۔ اب ایک فرد کے گناہ کی سزا پورے خاندان کو دینا عقل مندی نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کا اس قصے سے بھلا کیا تعلق تھا؟ میں ابھی ناحق انہیں رگیدتی رہی تھی۔ دیر سے اسے انہوں نے اپنی ایک اور غلطی کو تسلیم کر لیا۔ جی مما، زرجان آپ کے سچ مچ حیرت کا بت بن گیا۔ یا اللہ، یہ بدلاؤ، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اور وہ حریم، کس فیملی میں اس کی شادی ہوئی ہے؟ ان کا لہجہ سرسری تھا، گویا وہ اس کے بھی مالی حالات کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ اچھے لوگ ہیں، وزادار سے، بہرحال اس کا ہسبینڈ بہت نائس ہے، زرجان نے مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ اور وہ ہانی، اس کا کیا بنا؟ ویسے لڑکیاں خوبصورت ہیں، اگر اس کے پیر میں نقص نہ ہوتا تو شاید میں… خیر چھوڑو۔ وہ گویا کوئی بات کہنا چاہتی تھی مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہوگی۔ ہانی کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، زرجان نے جتا کر کہا۔ اوہ، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ محترمہ فلک ناز و حریم کی فیملی کے بارے میں گفتگو کریں۔ آج تو دن ہی انوکھا طلوع ہوا تھا شاید۔ کس جگہ منگنی کی ہے؟ اسلام آباد میں، اس کی خالہ کے گھر۔ زرجان اب حیرت کے جھٹکوں سے قدرے سنبھل چکا تھا، تاہم اس کی سنجیدگی ابھی تک برقرار تھی۔ کون سی خالہ؟ فلک ناز چونکی۔ میرے خیال میں ان کی ایک ہی خالہ ہے، زرجان نے سوچتے ہوئے بتایا۔ نام کیا ہے خالہ کا؟ ماما کے لہجے میں کچھ غیر معمولی پن تھا۔ زرجان بھی چونک گیا۔ شاید نورینا۔ وہ ہنکارا بھر کے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوگی۔ جانتے ہو یہ نورینا کون تھی؟ کون تھی؟ زرجان کو بلا نورینا کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت تھی، تاہم ماما کے لہجے میں سنجیدگی کی بو پا کر وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو غیر معمولی تھا ہی۔ تمہارے پاپا کی سابقہ منگیتر، مما نے گویا انکشاف کیا۔ اچھا۔ زرجان کا تن حیران نہیں ہوا تھا لیکن اس نے ظاہر یوں ہی کیا۔ مما ایک بات تو بتائیے، کچھ سوچ کے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیا؟ وہ ابھی تک ماضی کے کسی لمحے میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کے زرجان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے پاپا کے ساتھ شادی کیسے ہوئی؟ ایک مڈل کلاس فیملی کے کسی فرد سے نانا نے آپ کو کیسے بیاہ دیا؟ بہت سالوں سے زرجان اس بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا تھا مگر ماما ان لوگوں کے متعلق تو کیا پاپا کے بارے میں بھی کچھ بولنا پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا ذکر چھیڑتی ہے، دل تو کیا میری تو سوچیں تک زخمی ہے زرجان۔ محترمہ فلک ناز کے چہرے پہ زردیاں سے کھنڈ گیں، چہرے کے تاثرات بدل کے رہ گئے تھے۔ سوری ماما، میں نے آپ کا دل دکھا دیا۔ زرجان یکلک شرمندگی کی امید گڑھے میں گر گیا۔ ماما کے چہرے پہ زلزلے کے آثار دیکھ کے خود کو ملامت کرنے لگا۔ نہیں بیٹا، دل دکھا ہوا مزید کیا دکھے گا۔ سوری ماما، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ زرجان یکلک شرمندگی کی امید گڑھے میں گر گیا۔ ماما کے چہرے پہ زلزلے کے آثار دیکھ کے خود کو ملامت کرنے لگا۔ نہیں بیٹا، دکھا ہوا دل مزید اور کیا دکھے گا۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کر کے کہنا شروع کیا۔ جس بوسیدہ کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے دل کے سرد خانے میں رکھ دیا تھا،
آج تمہارے لیے اس کا صفحہ صفحہ کھول دیتی ہوں۔ وہ اپنے گلاسز اتار کے صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ زرجان گویا سمجھ گیا کہ وہ آج اپنے دل کے سارے بوجھ اتار دینا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں میں سے صرف زرجان سے اس حد تک اٹیچ تھی کہ اپنے ماضی کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ میں ایسی برف کی عورت نہیں تھی، جذبات اور احساسات رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، ایک عام سی شکل و صورت رکھنے والے عام سے باپ کی اکلوتی لاڈلی کمرو بیٹی۔ مجھے کبھی احساس تک نہیں ہوا تھا کہ میری شکل معمولی سی ہے۔ میرے خد و خال میں کوئی سحر انگیزی نہیں، احساس کمتری تو مجھے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ کمال اس میں پاپا کی دولت کا تھا یا میری ذہانت کا؟ ذہانت کے معاملے میں خاندان بھر میں میری ٹکر کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اپنے سرکل کے علاوہ میں کالج، یونیورسٹی اور پورے خاندان میں ہمیشہ اونچی ہی رہی۔ ان چیزوں نے میرے دماغ میں غرور نام کا تھوڑا سا خناس بھر دیا تھا۔ میرے دوست بہت کم تھے جو تھے میری ذہانت سے خار کھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اضافی ڈگریز لے کے فورن سے واپس آئی تو پاپا نے میرے اعزاز میں ایک گرینڈ فنکشن ارینج کیا تھا۔ اس پارٹی میں ملک کے نامور چیدہ بزنس مین صنعت کاروں کے علاوہ پاپا نے اپنی کمپنی کے چند ایک ورکرز کو بھی بطور خاص انوائٹ کیا تھا۔ انہی میں سے ایک تمہارے پاپا جمشید بھی تھے۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ پاپا نے جمشید کو میرے لیے پہلے سے ہی پسند کر رکھا تھا۔ پاپا شاید اس کی وجاہت سے متاثر ہو گئے تھے اور وہ ہماری دولت سے، ایک معمولی سے گھر کا چند ہزار ماہوار لینے والا نوجوان جسے بہت کچھ پانے کے لیے ایک شارٹ کٹ درکار تھا، اور یہ اس کی خوش بختی تھی کہ میری صورت میں سے یہ شارٹ کٹ میسر آ گیا۔ بغیر کسی جد و جہد کے جب کوئی چیز خود بخود پکے ہوئے پھل کی طرح دسترس میں آ جائے تو اس کی قدر پھوٹی کوڑی کے برابر نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا تھا پاپا نے غلط فیصلہ کیا، میرے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا گیا جس کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ جیسے رشتوں کو چھوڑ سکتا تھا تو پھر اس کے لیے مجھے یا اپنی اولاد کو چھوڑنا کچھ مشکل تھا؟ تمہارے دادا نے جمشید کو نافرمانی کے جرم میں گھر سے بے دخل کر دیا تھا، شاید اس لیے بھی کہ جمشید عباس نے اپنے بچپن کے منگیتر کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جو کچھ اسے مجھ سے حاصل ہو سکتا تھا وہ سب کچھ نورینہ اسے نہیں دے سکتی تھی، اور جب اسے 3 خوبصورت بیٹے اور وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو اسے چاہیے تھا، جس کی چاہ میں وہ اپنے پچھلوں کو چھوڑ آیا تھا، جن سے تمام روابط اس نے خود ختم کر لیے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے بہت کوشش کی تھی جمشید کے پیرنٹس سے اس کے تعلقات بحال کرنے کی، مگر وہ لوگ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ تعلق استوار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے دادا دادی کی وفات کے بعد جمشید کو احساس ہوا کہ اس نے ایک لا حاصل خواہش کی تمنا کر کے بہت غلط کیا ہے، اپنے ساتھ بھی اور اپنے والدین کے ساتھ بھی۔ پچھلی غلطیوں کو سدھارنے کے چکر میں وہ نئے حساب کتاب کھولتا چلا گیا۔ جمشید کے رویے کو بدلاؤ نے ہر عورت کی طرح مجھے بھی ڈرا دیا تھا۔ طرح طرح کے خدشات اور وہمیں میرے دل میں پنپنے لگے۔ مجھے خود سے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید میرے رویے میں شدت پسندی کے باعث جمشید مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں بہت شدت پسند تھی، اپنے شوہر اور اولاد کی محبت میں عام عورتوں سے بھی 10 گنا زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ میری شدت پسندی تھی کہ میں کسی بھی طور تم لوگوں کو پل بھر کے لیے نظروں سے دور نہیں کرتی تھی۔ تب میں ایک گھریلو عورت کا روپ دھارے ایک آیا کی طرح تم لوگوں کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود اس ناشکرے انسان کو اپنی زندگی میں پیچھے رہ جانے والی اور کھو دینے والی چیزوں کی طلب بکساتی رہتی۔ گھر میں چک اور بدمزگی ایک روٹین کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کے معصوم ذہن کسی تباہی کو بہت جلد محسوس کرنے لگیں۔ میری حتی المقدور کوشش ہوتی تھی کہ جمشید اپنا غصہ صرف میرے تک محدود رکھے۔ مجھے اپنا گھر بچائے رکھنا تھا۔ اس گھر کو بچانے کی خاطر میں نے ہر قسم کے پلسرات پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جمشید کے رویے میں تبدیلی کا آغاز تب ہوا جب تمہارے دادا دادی اس جہان فانی سے کوچ کر کے اور وہ جمال بھائی کے گھر میں اس کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ مجھے لگتا تھا تمہاری گھنی میسنی بے اولاد تائی کی چالوں میں جمشید الجھ کے گھر کا راستہ بھول گیا، مگر یہ میری بھول تھی۔ اتنے سال ان لوگوں سے نفرت کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جمشید جیسے ناشکرے کے مقدر میں ٹھوکریں لکھتی گئی ہیں۔ اسے کسی نے بھی راہ سے ہرگز نہیں بھٹکایا تھا، اسے بھٹکنا تھا۔ بھٹکنا اس کے نصیب میں تھا، سو وہ اپنی راہیں خود ہی کھوٹی کر گیا۔ ذلت اور رسوائی میرے مقدر میں بھی لکھی گئی تھی، بے مراد مجھے بھی رہنا تھا۔ سو جمشید جاتے جاتے مجھے اپنے نام کے مان سے بھی آزاد کر گیا، تم تینوں کو دھتکار گیا، کبھی نہ پلٹنے کے لیے چلا گیا، مڑ کر اس نے دیکھا بھی نہیں، بغیر جرم کے ایسے سزا سنا دی مجھے جس کے ذہن نے میرے رگوں کو نیلا کر دیا۔ کچھ ایسی نفرت مجھے جمشید اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے ہو گئی تھی۔ پہلے کبھی کبھار میں جمال بھائی کے گھر چلی جاتی تھی، پھر مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ تمہاری تائی میرے بچوں کو بڑی ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ وہ شاید ممتا کی ترسی ہوئی تھے، مگر مجھے اس کی نظروں سے وحشت ہونے لگی۔
یوں لگتا تھا میرے بچے بھی مجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تب حریم اور ہانیہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جمشید کے چلے جانے کے بعد میں نے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کو کبھی خبر ہو کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دودھیالی رشتہ دار بھی موجود ہے۔ جمشید نے بری صحبت میں خود کو تباہ کر لیا تھا۔ جمشید نے بری صحبت میں خود کو تباہ کر لیا تھا، نہ جانے کس طوائف کے عشق میں اسے دیوانہ کر دیا۔ عمر عزیز کی ساری پونجی نہ جانے کہاں کہاں لٹاتا رہا۔ جب دنیا سے خالی ہاتھ لوٹنے کا وقت آیا تو اسے اپنے جگر کے ان ٹکڑوں کا خیال آ گیا جنہیں وہ بے رحم موجوں کے حوالے کر گیا تھا۔ آخری وقت میں اسے کاندھا دینے کے لیے جب کوئی اپنا نہ تھا تب زرجان عباس دل کو ہاتھوں میں لیے باپ کے در پہ پہنچ گیا، اس کی سلگتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے، اس کے پیاسے دل کی پیاس بجھانے۔ کیا ایسے زرجان عباس جیسے بیٹوں کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تم جمشید سے ملنے جاتے تھے، پھر اس کی میت کو کاندھا دینے پہنچ گئے۔ وہ تو میرا فرض تھا ماما، انہوں نے مجھے بلوایا تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو ساری زندگی کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ انہیں کسی غلط صحبت نے تباہ نہیں کیا تھا، وہ دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ گئے تھے۔ شاید اپنے والدین کو ناراض کرنے کے کرب نے انہیں کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے زندگی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پپا اپنی پچھلی غلطیوں کی پشیمانی مٹانے کے چکر میں مزید غلطیاں کرتے رہے تھے۔ آخری عمر میں انہیں بہت سے پچھتاوے رلاتے تھے۔ اپنے منگیتر کے دل کو توڑ دینے کا پچھتاوا، والدین کا دل دکھانے اور نافرمانی کرنے کا پچھتاوا، آپ کو اور ہمیں چھوڑ دینے کا اذیت ناک پچھتاوا۔ ماما کیا وہ قابل معافی نہیں تھے؟ انسانیت کے ناطے سے وہ ماں کے کرب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ محترمہ فلک ناز خاموش تھیں۔ ماضی سے حال تک کے سفر نے انہیں تھکا ڈالا تھا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے زرجان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک نقش اپنے باپ کا چرایا تھا۔ ہاں، اس کا دل جمشید کے دل جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نافرمان اور باغی نہیں تھا۔ وہ کسی کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انہی خوبیوں نے زرجان عباس کو مکمل کر رکھا تھا۔ شاید نہیں، وہ اپنی ہونٹوں کو اذیت سے کچل رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ زرجان کی آنکھوں میں سوال ابھر آئے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نے آپ نے پاپا کے جانے کے بعد بھی ایک بہترین زندگی جیا، مگر پاپا نے زندگی کو نہیں، زندگی نے انہیں برتا ہے، افلاس، تنہائی، دکھ، کرب اور پچھتاووں کے سنگ۔ اس زندگی کا جمشید نے خود سے انتخاب کیا تھا۔ جو لوگ ہاتھ آئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، انہیں ساری زندگی پچھتاووں کے سہارے ہی زندہ رہنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسل رہی تھیں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ہر آدمی جو کرتا ہے وہ بھگتتا ہے، جو بوتے ہیں بلاخر کاٹنا بھی تو ہوتا ہے۔ نفرت کی فصل اگا کر محبت کی خواہش اور طلب رکھنا عقل مندی تو نہیں۔ ایک عمر گزار دینے کے بعد اپنی غلطیوں کا ادراک باقی ماندہ زندگی کے خاتمے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ مگر پھر بھی اولاد ہونے کے ناطے اس نے اپنے باپ کے آخری وقت اور لمحوں میں اپنی قربت بخش کر ٹوٹتی سانسوں کو جو سکون بخشا تھا، اس کا دل آج بھی مطمئن تھا۔ اس نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ اگر وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تب بھی زرجان ویسی محبت اور تحفظ نہ فراہم کرتا۔ وہ اپنے آپ کو بدقسمت ترین لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ جب والدین پاس تھے تو ان کی محبت کو انہوں نے کبھی سمجھا نہیں۔ ہمیشہ نافرمانی اور بدکلامی سے والدین کا دل دکھاتے رہے۔ خدا انہیں پھر بھی نوازتا رہا۔ وہ اپنے آپ کو بدقسمت ترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، مگر شکر اور صبر کرنا انہوں نے سیکھا ہی کہاں تھا۔ اور شاید ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ فلک ناز جیسی مغرور عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے خود بھی تنگ آ چکے تھے۔ شاید ان کا دل مانگے کی نسائشات سے اوب گیا تھا۔ ان کے اندر کا باضمیر انسان زندہ ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، والدین کی ناکام زندگی نے کسی اور کے تو نہیں، ہاں زرجان کے دل میں ایک چبھن دیتا احساس ضرور چھوڑ دیا تھا۔ ایک گھر کا سکون اس کے حصے میں نہیں آیا تھا، ہاں وہ پر امید ضرور تھا۔ ایک بہت اچھا اور مخلص ساتھی مل جاتا اور وہ اچھے گھر کی بنیاد رکھنے کی امید تو بہرحال زندہ تھی۔ کبھی کبھی رات کے کسی پہر اگر آنکھ کھل جاتی تو دل انہونی سے خواہشوں پہ اکسانے لگتا۔ ایک مخلص ہم سفر کی طلب بیدار ہو جاتی، جو بن کہے دل کے سارے درد جان لینے کے فن سے آشنا ہوتی۔ نیند سے خالی ان آنکھوں میں میٹھی نیند کو بھر دیتا، جو لبوں پر کوئی ایسا شگوفہ کھلا دیتا جس کے بعد مسکراہٹ کھوکھلی نہ دکھتی۔
سرجہان عباس زندگی کو تمناؤں سے خالی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ زندگی جو رب رحیم کی امانت تھی، وہ اس امانت کو بڑے سلیقے کے ساتھ برتنا چاہتا تھا، اور یہ سلیقہ دان کرنے کا ہنر بھی کسی ایسے ہم سفر کے پاس ہو سکتا تھا جو بغیر سلے کے چاہے جانے کا خود میں حوصلہ رکھتی۔ تو سرجہان عباس کو کسی ایسے ہم سفر کی تلاش تھی۔ کبھی وہ سوچا کرتا تھا کہ اس کی تلاش شاید حریم جمال پر ختم ہو چکی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ رب کائنات کی اس وسیع کائنات کا دائرہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی ماں جو تجربوں کی بھٹی میں سلگ سلگ کر کندن بنی تھی، ان کا کہا کیسا 100% سچ تھا۔ زندگی حریم جمال پر ختم نہیں ہوتی۔ بہت مشکل سے اسے، بہت اذیت اور کرب سے گزرنے کے بعد اسے سرجہان عباس نے تسلیم کر لیا تھا کہ زندگی کو ایک جگہ روک دینا قانون فطرت کے خلاف ہے۔ وہ فطرت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ خدا کے بنائے قوانین اور تقدیر جیسی اٹل حقیقت کے ساتھ ضد نہیں باندھ سکتا تھا۔ اس نے حریم جمال کو کھو کر صبر کر لیا تھا، اور اس نے اپنی ماں کے دل کو اپنی طرف سے رضامندی کا سندیسہ سنا کر اپنا فرض نبھا دیا تھا۔ اور کسی نے سچ ہی کہا ہے، زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ رات صبح نوخیز میں دھیرے دھیرے ادغام کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی سلائیڈ لاک کر کے بیڈ روم سے باہر آیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر لان میں ٹہلنے کے بعد نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد چلا جائے گا، مگر مما کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر قدر ٹھٹک گیا۔ لان میں جانے کا ارادہ بدل گیا، کچھ سوچتا ہوا مما کے بیڈ روم کی طرف آ گیا۔ ابھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے گھمانے کی خواہش رکھتا تھا جب اندر سے آتی مما کی نم نم سی آواز نے اس کے قدموں کو ہی نہیں، پورے کے پورے سرجہان عباس کو ساکت کر دیا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں، ماہر عالم کے اس ملک سے نہ سے شہر سے بہت دور بھیج دیا جائے، اتنا دور کہ اس کی خوشبو تک بھی یہ فضا محسوس نہ کر سکے۔ میں اپنی طرف سے کسی کو بھی ذرا بھر تکلیف نہیں دینا چاہتی، ماہر کو تو بالکل بھی نہیں۔ میرے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی عداوت نہیں، بلکہ میں نے تو اسے بہت عرصے پہلے شاید اسے دیکھا تھا۔ اس کی شکل تک بھول چکی ہوں، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ بغیر اسے کوئی تکلیف دیے کسی اور شہر ٹرانسفر کر دو، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ مما کی آواز نہ جانے کیوں لرز رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتی رہی۔ تو پھر یوں کرنا، اسے ٹرمینیٹ کر دینے کی دھمکی دینا۔ اگر پھر بھی نہ مانا تو ظاہر ہے یہ جاب تو اس کے ہاتھ سے جائے گی۔ البتہ کسی اور کمپنی میں اس کی CV ہرگز بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسے ہر صورت یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے ایک طوفان کی آمد کی خبر ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی یہ طوفان بہت سے گھروں کو تباہ کر دے۔ ان کا انداز خود کلامی سے مشابہ تھا۔ کیسا طوفان؟ سرجہان نے الجھ کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ممی نہیں جانتی ماہر عالم کون ہے؟ اگر وہ نہیں جانتی تو پھر ماہر کو کیوں شہر بدر کروانے کے پلان بنا رہی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ حریم میں ماہر کے ساتھ یہ شہر چھوڑ دے، صرف اور صرف میری وجہ سے، تاکہ میں حریم کی فیملی سے کوئی تعلق نہ رکھوں؟ حریم سے ملنا چاہے کسی بھی بہانے سے ہو، ختم ہو جائے۔ ایک طرف وہ حریم کی فیملی کو سپورٹ کرنے پہ مجھے فورس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی سیٹل لائف کو ڈسٹرب کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ مما کے کال اور فیل میں تضاد کیوں ہے؟ کیا یہ نہیں جانتی کہ اگر ماہر پریشان ہوگا تو حریم بھی از خود ڈسٹرب ہوگی، اور اگر حریم ڈسٹرب ہو، اپسیٹ ہو، تو سرجہان بلا کیسے سیٹ رہ سکتا ہے؟ وہ ماں کی دوہری شخصیت کی گتھی میں اس حد تک الجھ گیا کہ اسے لان میں جانا یاد ہی نہیں رہا۔ آپ میری وجہ سے حریم اور ماہر کو یہ شہر چھوڑنے میں مجبور نہیں کر سکتی مما، کبھی نہیں۔ میں دانستہ یا نادانستہ حریم کی فیملی سے روابط نہیں رکھوں گا، مگر میری یہ شرط ہے، ضد ہے یا جو بھی سمجھ لیں، ماہر اور حریم اپنا گھر اور یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ گویا خود سے عہد کرتا ہوا پلٹ گیا۔ پر میری بچی ہوا کیا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ راحت بیگم بھاری ہوتی آواز سے بمشکل بول رہی تھی۔ پورا دن رونے دھونے میں گزر گیا۔ حلق میں گویا کانٹے پھانس رہے تھے، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تدفین کے بعد اہل محلہ کی خواتین و مرد حضرات بھی دھیرے دھیرے چلے گئے تھے۔ اب خالی بھاں بھاں کرتے گھر میں راحت بیگم اور عفیفہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بیٹھک میں عفیفہ کے ایک پھپھو کے شوہر اور ان کے کوئی بھتیجے موجود تھے۔ ماہرینی کے پاس بیٹھا تھا۔ پورا گھر خالی ہو جانے کے بعد عجیب سا وحشت ناک سناٹا ہر سو پھیل گیا تھا۔ تدفین کے بعد کا مخصوص خوف زدہ کر دینے والا سناٹا۔ نفیسہ کی ناگہانی موت نے جہاں راحت بیگم کو بے حد غمزدہ کر رکھا تھا، وہیں بے شمار سوال بھی اٹھ رہے تھے۔ اب جب کہ پورا گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تھا، تب راحت بیگم کو نفیسہ کے اچانک چلے جانے کا سبب پوچھنے کا خیال آیا۔
صدمے سے نڈھال اجڑی اجڑی عفیفہ کا سر راحت بیگم کی گود میں تھا، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ عفیفہ کے سوجے پپوٹوں والی بند آنکھوں میں دھیرے دھیرے سے جنبش ہوئی۔ کیا ہوا تھا؟ عفیفہ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جو ہوا تھا زخم خوردہ دل پر کوئی اس کا لفظ لفظ نقش تھا۔ اس کی دکھتی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ عفیفہ نے آنسوں کی جلگار میں درد سے ٹوٹتے وجود کا سارا دکھ کہہ سنایا۔ دل میں پڑے بوجھ کو سرکانا تو تھا ہی، ورنہ تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے وجود کو کوئی آرے کے ساتھ چیر ہے اور اس گھائل شدہ دل میں دھیرے دھیرے نیزے اتارے جا رہے۔ ارے میں مر گئی، بندہ بشر غلط فہمی کا شکار تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس بدبخت سہیل نے ذرا دیر کو سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بندہ وضاحت تو طلب کرتا ہے، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے براہ راست بات کرتا ہے۔ پکڑ کے 2 لفظوں میں معاملہ نپٹا دیا۔ اس بیچارے کو دل کا دورہ نہ پڑتا، درمیان کی شران نہ پھٹتی تو کیا ہوتا؟ کوئی پوچھتا تو صحیح، سہیل سے بلا ایسا ظلم ڈھا دیتے ہیں۔ اگر نفیسہ کو خوشخبری کا شک ہو گیا تو ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ اب اسے کیا خبر تھی کہ بیچ کا معاملہ کیا ہے؟ خود تو خالی نکاح پڑھوا کر اپنے نام لگا کر دفان ہوا تھا۔ راحت بیگم کا دل گویا دھک سے رہ گیا تھا۔ پھر جو بات سمجھ میں آئی تو ان کے منہ سے مغلوظات کا گویا طوفان امٹ آیا۔ تم مجھے ذرا کال ملا کر دو، ابھی کرتے ہیں اس بغیرت سے بات۔ ذرا حیا نہیں آئی، پکڑ کے بہتان باندھ دیا۔ ماں جب ایک دفعہ اعتبار اور اعتماد کا خون ہو جائے تو پھر رشتے میں ہمیشہ کے لیے دھڑار آ جاتی ہے۔ میری کوئی وضاحت سہیل کا دل کبھی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مرد کے دل میں بال برابر بدگمانی یا شک پیدا ہو جائے پھر آسانی سے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے اب سہیل کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ راحت بیگم کا دل گویا مٹھی میں آ گیا۔ حوصلہ کر، صبر سے کام لے میری بچی، کیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تیرے اعصاب پہ۔ راحت بیگم بھی رو دی۔ کہتے ہیں نا، منہ سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ نفیسہ بیچاری نے بھی کب سوچا ہوگا، وقت کیسے الٹی چال چلنے لگے گا۔ اسے تو یہی دکھ قبر میں اتار گیا کہ بیٹی کو کیسے اپنے ہاتھ سے برباد کر ڈالے، مگر بیٹی، یہ سب تو نصیب میں لکھا تھا۔ بھلا کوئی ماں اپنی اولاد کا گھر برباد کر سکتی ہے؟ ماں میں میرا دل جاتا ہے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وقت واپس پلٹ آئے، میری امی کی سانسیں بحال ہو جائیں، وہ پھر سے چلتی پھرتی نظر آئے اور میں امی کو بتاؤں، چیخ چیخ کر بتاؤں کہ امی آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، سب میرے نصیب کے کمال ہے، میرے مقدر کی سیاہی ہے، میری پیشانے پہ یہ داغ جگمگانا تھا، میری بربادی اسی طریقے سے ہونی تھی اور سہیل کی اصلیت بھی اسی طریقے سے کھلنا تھی۔ جتنا میں سہیل کو جان پائی ہوں مامی، ان چاند ایک ٹیلی فون کالز میں جس قدر میں نے سہیل کو سمجھا، مجھے اول روز سے ہی لگتا تھا کہ وہ کانوں کا کچا اور جلد بات قسم کا آدمی ہے، غیر مستقل مزاج۔ شادی کے رات اسے اپنے ادھورے کاغذات کے سلسلے میں ایمبیسی طلب کر لیا گیا تھا۔ اسے اگلے روز وہ واپس عمان چلا گیا اور شادی کے لیے صرف 2 دن پہلے پاکستان محض نکاح پڑھوانے آیا تھا۔ میں تو پہلے سے ہی اس جلد بازی میں ہونے والی شادی کے بارے میں کھٹک رہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے وہم حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ بس بیٹا صبر کرو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ راحت بیگم نے ایک طویل گہری سانس کھینچی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ فیفا نے کن پٹیاں دباتے دیکھ چکی تھی، اس لیے اٹھتے ہوئے بولی، اگر تکلیف نہ ہو تو بنا ہی دو، پتی ذرا تیز ڈالنا، مانو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ٹیبلٹ بھی لاتی ہوں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ آرام کیسا؟ نفیسہ کے چہرہ نظر کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ عفیفہ آنسو چھپاتے ہوئے کچن کی طرف چلے گی۔ چائے بناتے ہوئے بھی اس کے آنسو مسلسل امڑتے رہے۔ چائے لائی تو مامی کو اپنا منتظر پایا۔ بس چائے لوں گی، یہ گولی رہنے دو، انہوں نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ زمیلہ کا ویزا لگ گیا ہے؟ محض عفیفہ کے دھیان بٹانے کی غرض سے انہوں نے موضوع گفتگو بدلا۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ بس نبیل کے پاس جانے کی آج کل تیاری کر رہی ہے، وہ چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے خوشی خوشی بتانے لگی۔ کل تک اس کی ماں کو بھی اسے سہیل کے پاس بھجوانے کی بہت خواہش تھی۔ جب اس کا ویزا لگا تو وہ کس قدر مسرور ہوتی رہی تھی۔ اس کے نہ جانے کو سن کے ان کا خفگی بھرا رویہ پھر سے فیفا کی آنکھوں کو بھگونے لگا۔ کیا اس کنڈیشن میں سفر کر لے گی؟ میں تو منع کر رہی تھی مگر وہ نہیں مان رہی۔ اب دیکھو نا، ایسے مواقع پھر بار بار نہیں ملتے، نہ ہی قسمت ہر دفعہ مہربان ہوتی ہے۔ فیفا نے پرسوچ سے انداز میں سر ہلانے لگی۔ کہتے وہ ٹھیک رہی تھی، قسمت بار بار مہربان کہاں ہوتی تھی؟ اس کے گھر اور سسرالی حالات کے بارے میں تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔
پیس کر رکھ دیا ان لوگوں نے میری معصوم بچی کو. بہتر ہے شوہر کے پاس چلی جائے. سکھ کا سانس تو لے گی، یہاں تو پورے ٹبر کو نپٹاتے آدھی ہو کے رہ گئی. ہر ماں کی طرح بیٹی کے معاملے میں وہ بھی حد سے زیادہ جذباتی تھی. اسی پل ماہر کمرے میں داخل ہوا. سفید شلوار قمیض میں سرخ آنکھیں لیے وہ فیفا سے مخاطب ہوا. اگر زحمت نہ تو 3 کپ چائے بنا دو، مہمانوں کو طلب محسوس ہو رہی ہے. ابھی بناتی ہوں. وہ اٹھ کر جانے لگی. پہلے بتا دیتے تو ایک ساتھ ہی بنا لیتی. ابھی بھی مجھے بھی بنا کے دیے. راحت بیگم فیفا کی تھکن زدہ آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگی، تم رہنے دو، میں خود بنا لیتا ہوں. نرمی سے کہتا ہوں کچن کی طرف چلا گیا. ماہر کو چینی پتی کہاں ملے گی، میں دیکھتی ہوں. فیفا بھی اٹھ کے اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی. تم کیوں آئی ہو؟ آرام کر لیتی، چائے کا مسئلہ نہیں، میں بنا لوں گا. وہ کیبنٹ کھول کھول کر دیکھ رہا تھا. وہ باہر نکلنے لگی تھی جب ماہر نے اسے روک لیا. ادھر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. کیا سہیل والے مسئلے پر بات کرنی ہے؟ فیفا رک گئی تھی مگر پلٹی نہیں. ہاں پلیز ماہر، میں اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی. فیفا یہاں بیٹھو. وہ مڑا پیر کی ٹھوکر سے نزدیک کرتے ہوئے بولا، مجھے سہیل کا نام پھر سے نہیں سننا. اس کی وجہ سے میری ماں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. میں اس کا دوبارہ نام بھی سننا نہیں چاہوں گی. وہ موڑے پر بیٹھتے ہوئے بھرائی آواز میں کہنے لگی، میں جانتا ہوں جو کچھ بھی آج سپہر ہوا. کیا ایک دفعہ سہیل سے بات کرنا ضروری نہیں؟ کم از کم ہمارے ضمیر اور دل پر کوئی بوجھ تو نہیں رہے گا. پھپھو کی سادگی نے جو قیامت برپا کی ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے فیفا. ماہر نے ہمیشہ والے نرم لہجے اور نرم آواز میں کہا. بہت سالوں بعد فیفا کے لیے اس کی آنکھوں میں بے تحاشیہ نرمیاں اتری تھی. ان وضاحتوں کا کوئی حاصل نہیں ہوگا ماہر، الٹا وہ میرے وجود کو اور بھی پرخچے اڑائے گا. تم خود ایک مرد ہو، ہر ایک کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا سہیل کبھی مجھ پر دوبارہ سے اپنا اعتماد بحال کر پائے گا. میں اب بھی اس کی نظر میں نامعتبر ہوں اور ہمیشہ نامعتبر ہی رہوں گی. وہ اپنے نچلے لب کو بری طرح سے کچل رہی تھی، یہاں تک کہ سویا رنگ کی بوند سی ٹپک پڑی. پھر بھی میں ایک مرتبہ سہیل سے بات ضرور کروں گا. وہ گویا خود سے مخاطب تھا. فیفا نے اٹھ کے جوش کھاتے پانی میں پتی ڈالی. یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ تم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے؟ نہیں، امی نے بتایا تھا، بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا. تم نے خود تو نہیں سنا؟ پھپھو شاید صدمے کے زیر اثر ایسا کچھ سوچ رہی ہوں، تب بول بھی دیا. ماہر کا انداز پرسوچ تھا. نہیں، 100% ٹھیک سنا تھا امی نے، اور یہ الفاظ سن کر ہی ان کے ہاتھ سے ریسیور گرا تھا. پھر بھی فیفا ٹھیک سے سوچ لو. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے لیے وقت تو دینا چاہیے. اور سارے معاملے کی وضاحت تو ناگزیر ہے. گھر بار بار نہیں بنتے اور جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی نقب لگاتا ہے. میں زمیلہ کے لیے ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم زمیلہ سے الگ نہیں ہو. تمہاری آبادی میں میری بھی خوشی ہے، تم شاد رہو، میری یہ دعا ہے. ماہر نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا تو ضبط کے گویا سارے ٹانکے ادھڑ گئے. وہ ماہر کے سینے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. ماہر، اس نے مجھے گالی دی، مجھ پہ گناہ کا الزام لگایا. میری ماں کی سادگی کو اس نے غلط رنگ دیا اور میری نظر میں مجھے 2 کوڑی کا کر دیا. مجھے ذلتوں کے گڑھے میں پھینک دیا. خود کو سنبھالو فیفا، تمہیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. خود کو مضبوط کرو، وقت کبھی کبھی بہت کڑے امتحان لیتا ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت کس کس آزمائش میں مبتلا کرے گا. یہ دنیا ہے فیفا، اور یہاں سب کچھ کبھی ناممکن نہیں ہوتا. اگر کبھی انہونا ہو جائے تب بھی حیران نہیں ہونا چاہیے. نہ جانے کیسے کیسے قصے اور داستانیں صفحہ کرتاس پہ بکھری ہیں. تم نے ٹھیک کہا ماہر. وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. اس کے الفاظ ہمیشہ ہی فیفا کے لیے جادو اثر ہوتے تھے. کالج اور یونیورسٹی کا بیسٹ مقرر کا خطاب وہ اسی لیے تو حاصل کرتا تھا کہ اسے بولنے کا فن حاصل تھا. گڈ گرل. مجھے سہیل کا نمبر چاہیے، تم بھی ایک دفعہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرنا. اوکے. تم گھر نہیں جاؤ گے؟ 11 بجنے والے ہیں، حریم بھی اکیلی ہوگی. مہمانوں کو چائے دے لوں؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں 11 نہیں 1 بجنے والے ہیں. وہ میں سر ہلا کے رہ گئی. کل ختم کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فیفا کا دل حالیہ مسئلے کی طرف آ گیا. یہ چائے پکڑاؤں پھر بات کرتے ہیں. ماہر اپنا کپ سلیب پر رکھ کے ٹرے اٹھائے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تھی. فیفا کچن سمیٹ رہی تھی. راحت بیگم لاؤنج میں رکھی چارپائی پہ اونگنے لگی تھی. دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد ماہر کے اعصاب بھی بری طرح سے تھک چکے تھے. اسے گھر جانے کی جلدی بھی تھی. نیند تو خیر کیا نہیں تھی، بس حریم کی تنہائی کا خیال بری طرح سے ستا رہا تھا. اگرچہ وہ بھی گھر میں ہی تھا مگر اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا. تم نے کھانا کھایا؟ ماہر نے اس سے پوچھا.
وہ محض اس خیال سے سر ہلانے لگی کہ ماہر اصرار کر کے کھانا نہ کھلا دے۔